اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صحن حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا سے معرفت امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے سلسلے میں سلسلہ گفتگو امام علیہ السلام کے حقوق کی معرفت تک پہنچا ہے۔ گزشتہ کچھ اقساط اور ایپیسوڈ میں ہم نے امام علیہ السلام کے کچھ حقوق جو ہماری گردنوں پہ عائد ہوتے ہیں ان حقوق کا تذکرہ کیا تھا، اور اسی سلسلے کو کنٹینیو رکھتے ہوئے آج امام علیہ السلام کے ایک اور حق کو مومنین کرام کی خدمت میں بیان کریں گے۔ آج جس حق کو بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ جیسے ایک والد کا اپنی اولاد پہ حق ہوتا ہے، اسی طرح امام علیہ السلام کا بھی اس امت پہ ایک باپ کی طرح حق ہے۔ گویا کہ امام علیہ السلام اس امت پہ ایک باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور روایات اہل بیت علیہ السلام میں بڑی وضاحت کے ساتھ ان اوصاف کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو ایک والد کے اندر پائی جاتی ہیں۔ والد شفیق ہوتا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرنے والا ہوتا ہے، ان کے درد اور ان کی خوشی اور غمی کو بانٹنے والا ہوتا ہے۔ تو امام علیہ السلام کے اندر اپنی امت اور اپنی شیعوں کے حق میں یہ ساری کی ساری اوصاف موجود ہیں جو ایک باپ کے اندر ان اولاد کی بابت موجود ہوتی ہیں، اولاد کے حق میں موجود ہوتی ہیں۔ بس امام اس امت پہ باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور روایات بھی یہ کہتی ہیں کہ ہمارے شیعہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی باقی ماندہ مٹی سے خلق کیے گئے ہیں۔ جس طرح اولاد باپ سے پیدا ہوتی ہے، اسی طریقے سے ہم شیعہ اہل بیت علیہ السلام ائمہ کی باقی ماندہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور امام اپنے شیعوں پر ایسے ہی شفیق ہوتا ہے جیسے باپ اپنی اولاد پہ شفیق ہوتا ہے، بلکہ امام علیہ السلام کی شفقت باپ کی شفقت سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے ایک کلام میں بڑے ہی پیارے انداز میں امام علیہ السلام کے اوصاف کو بیان کیا۔ فرمایا امام کون ہوتا ہے؟ فرمایا الامام الانیس الرفیق۔ امام علیہ السلام وہ ہوتا ہے جس کی محفل میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ انس محسوس کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہیں۔ امام آپ کا دوست، آپ کا رفیق شمار ہوتا ہے۔ والوالد الشفیق، اور امام ایک شفیق باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ والاخ الشقیق، اور ایک سگے بھائی کی طرح امام علیہ السلام شمار ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک سگا بھائی اپنے بھائی کا بازو شمار ہوتا ہے اور اس کا ساتھی شمار ہوتا ہے، اسی طریقے سے امام علیہ السلام کو بھی روایات میں الاخ الشقیق سگے بھائی کی طرح قرار دیا گیا ہے۔ والام البرۃ بالولد الصغیر، اور وہ ماں جو اپنے دودھ پیتے بچے کے اوپر مہربان ہوتی ہے اور اس کے ساتھ نیکی کرتی ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے، اسی انداز میں امام بھی اپنی امت، اپنے شیعوں کے اوپر، اپنے تمام محبوں کے اوپر اسی طریقے سے امام علیہ السلام شفیق ہوتے ہیں اور ان کے اوپر نیکی کرنے والے ہوتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا واضح فرمان ہے کہ انا وعلی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ وَلَحَقُّنَا عَلَيْهِمْ أَعْظَمُ مِنْ حَقِّ أَبَوَيِّ وِلَادَتِهِمْ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارا، میرا اور علی ابن ابی طالب اور اس طریقے سے باقی تمام ائمہ کا جو اس امت کے اوپر حق ہے، وہ سگے ماں باپ جو اس کی ولادت کا موجب بنے ہیں ان سے زیادہ حق ہے۔ امیر المومنین رسول خدا کا میری ذات کے اوپر میری ماں باپ سے زیادہ حق ہے، وہ میرے تمام امور میں تصرف کا حق رکھتے ہیں۔ تو یہ وہ حق ہے کہ جس کو ہم نے پہچاننا ہے، جس طرح ہم نے اپنے باپ کے حقوق کو پہچاننا ہے تاکہ ہم باپ کے حقوق میں کوتاہی نہ کریں، اسی انداز میں ہمیں امام علیہ السلام کے اس حق کو پہچاننا ہے کہ وہ اس امت میں باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، تاکہ ہم امام علیہ السلام کی معرفت کی جانب
ایک قدم بڑھا سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں امام علیہ السلام کے حقوق کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔